اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما بعثت معلما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام و حفاظ اعظام اور باہر سے آئے ہوئے مہمان حضرات اور اس جلسے میں جتنے بھی حضرات شریک ہیں، عزیز طلباء اور طالبات، معزز بزرگوں، آپ تقریباً 3 گھنٹے تو ہو گئے نا، عصر بعد سے آپ حضرات اس پروگرام کو سن رہے ہیں۔ آپ کی ہمت کی داد دینا چاہیے۔ دینی مجالس کے لیے، دین کے کاموں کے لیے اتنا وقت نکال لینا بہت بڑے دل گردے کی بات ہے۔ لوگوں کو ہر کام کے لیے وقت مل جاتا ہے لیکن دینی کام کے لیے وقت نہیں ملتا۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اتنی دیر تک طلباء اور طالبات کا پروگرام سنتے رہے ہیں۔ ان طلباء اور طالبات نے جب سے میں حاضر ہوا ہوں بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں انہوں نے بتائی ہیں، انہی پر عمل کر لیا جائے تو بہت کچھ اتنا کافی ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو سال بھر کا سبق ان بچوں نے پڑھا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات بھی پیدا ہوئی ہو کہ اسٹیج پر جو بچہ نعت پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے، کاش کہ یہ بچہ میرا ہوتا۔ ممکن ہے آپ کے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو، نہ آئی ہو تو آنا چاہیے۔ اگر نہ آئی ہو تو آنا چاہیے۔ ایک بچے نے بڑی پیاری بات کہی، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ علم بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ نہ علم کی قدر کرتے ہیں نہ علماء کی قدر کرتے ہیں۔ علم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اور آپ کو بچوں نے کہا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ مرد کس کو کہتے ہیں؟ 15 سال کے اوپر کا جب ہو جائے گا اس کے بعد اس پر مرد کا اطلاق ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ مرد اور عورتوں پر دونوں پر فرض ہے، چاہے عورت جوان ہو جائے چاہے بوڑھی ہو جائے،
اسی طرح چاہے مرد جوان ہو جائے بوڑھا ہو جائے، مردوں پر بھی فرض ہے اور عورتوں پر بھی فرض ہے، اور بچوں کو تعلیم دینا ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو تو پڑھا لیتے ہیں، ماں باپ خود نہیں سیکھتے۔ ہو سکتا ہے بہت سی باتیں آپ کا بچہ مدرسے میں سیکھ کر گھر کے اندر بتاتا ہو، وہ بولتا ہو اور یوں کہتا ہو کہ آج ہمارے استاد نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، آپ بھی اس کو سیکھ لیجئے۔ اگر آپ کا بچہ ایسا نہیں کہتا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا بیٹی آج استاد نے آپ کو کیا سبق پڑھایا ہے ذرا ہمیں بھی سنا دو۔ شاید ماں باپ کو اس کی توفیق نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ کسی کا گھر ایسا ہوگا کہ جو یہ پوچھتا ہو کہ بیٹا تم کیا پڑھ کے آئے ہو، بیٹی تم کیا پڑھ کے آئے ہو۔ کوئی ہوگا اللہ کا بندہ۔ اور مکتبوں کا یہ حال ہم نے بنا رکھا ہے، 1 گھنٹے کے لیے مکتب میں بھیجتے ہیں، بچہ آدھے گھنٹے میں واپس آ جاتا ہے، کبھی پیشاب کے بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے بچوں کو بھی شوق نہیں ہے، بڑوں کو بھی شوق نہیں ہے، عورتوں کو بھی شوق نہیں ہے۔ پڑھنے پڑھانے کا شوق بچوں کو بھی ہونا چاہیے، ان کے ماں باپ کو بھی ہونا چاہیے۔ جب تک بچہ بچہ ہے اس کے پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری والدین پر ہے، اور جب بچہ بڑا ہو گیا، بچی بڑی ہو گئی، تو پھر ان پر خود ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ بڑا ہونے کے بعد سیکھنے سکھانے کی ذمہ داری ہمارے ان نوجوانوں پر بھی ہے اور ہماری بہو بیٹیوں پر بھی ہے۔ تعلیم فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز جو ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی عمر 50 سال 60 سال بلکہ 70 سال تک پہنچ گئی ہے، پوری زندگی ان کی اتحیات درست نہیں، ان کا درود شریف درست نہیں، حتیٰ کہ ان کی الحمد شریف درست نہیں، یہاں تک کہ ان سے اگر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہی سن کے دیکھ لیں تو ان کی زبان پر یہ بھی جاری نہیں ہوگا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ علم کی کتنی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پہلا انتظام کیا علم کا۔ سب سے پہلے معلم استاد اللہ تبارک و تعالی ہے، اور طالب علم حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ قرآن نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس وقت جس چیز کی تعلیم کی ضرورت تھی، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور فرمایا چیزوں کا علم اللہ نے ان کو عطا کیا۔ جتنی چیزیں تھی، صاحب جلالین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چمچ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یعنی یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ کرسی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ اسی علم کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے۔
آج جتنے بھی علوم دنیا کے اندر رائج ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی سائنسداں ہیں جو اپنی عقلیں اس کے اندر کھپا کر کے جو اس کا نتیجہ نکالتے ہیں اور جو چیز بناتے ہیں، یہ سارا کا سارا علم کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس سے آیا۔ اور اس علم کے اندر سب سے مقبول علم اگر ہے تو وہ علم دین ہے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے، وہ تفسیر کا علم ہے۔ آپ اور آپ کے بچے بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ مسجد کے اندر، مکتب کے اندر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جتنا وقت یہ مسجد میں گزارتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کتنا اجر دے گا۔ بچے نے اگر الف لام میم بھی پڑھ لیا، الف لام میم اتنا ہی جملہ کہہ لیا، تو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ اگر آپ کے بچے نے یا آپ نے الف لام میم اتنا ہی پڑھ لیا تو اس کو کم سے کم 30 نیکیاں مل گئی۔ بچوں نے کچھ باتیں کہی، قرآن پڑھا، پانی دو، اس کے اندر کچھ صورتیں بھی پڑھی گئی، کچھ باتیں بھی آئی، کچھ آیت بھی آئی۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ اصل میں میرا گلا کام نہیں کر رہا، میں مسلسل پروگرام سے آ رہا ہوں، اور کل اور پورا ناندیڑ ضلع میں پروگرام ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو قرآن کی بات سننا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اتنی آسان کوئی کتاب نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ بھائی مجھے قرآن نہیں آتا، یہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ قرآن نے خود کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ صاحب جلالین فرماتے ہیں، اے سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے حفظ کرنے کے لیے۔ تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری صورتیں ان بچوں کو یاد ہو جاتی ہیں۔ کوئی بچہ مکتب کے اندر پورا قرآن ختم کر لیتا ہے، بہت سے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ ابھی 6 بچیوں کو یہاں سے سند دی گئی، ان 6 بچیوں نے قرآن پاک جو ہے ناظرہ مکمل کر لیا۔ تو حدیث میں آیا، اقرأوا القرآن کما انزل، جس طریقے سے قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن نازل کیا گیا ہے تجوید کے ساتھ۔ جو آج کل یہ ہمارے علماء کرام، یہ حفاظ، یہ مکتب کے اندر جتنی محنت کر رہے ہیں، اور آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو فیس بتائیں گے 100 روپیہ مہینہ،
150 महीना, हद हो गई 200 रुपया महीना। हालांकि कुरान ऐसी चीज है, बुखारी की रिवायत के मुताबिक कुरान पर जितना उजरत ली जाए वो कम है। कुरान पर जितनी भी उजरत ली जाए वो कम है। आप ट्यूशन पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, हजारों नहीं लाखों रुपया जो है ट्यूशन की फीस आप देते हैं, और कोई हाफिज अगर आपके बच्चे को पढ़ाए तो 100-200 रुपए भी उसके लिए ज्यादा हो गए। यह हमने कदर की है कुरान की। सारी दुनिया मिल करके कुरान के एक लफ्जे की कीमत नहीं हो सकती। ये तो आपके बच्चों को एक एक लफ्ज अच्छे ढंग से तजवीद के साथ कि कौन सा लफ्ज कहां से अदा होगा, उन तमाम कवाइद की रियायत करते हुए आपको ये कुरान करीम पढ़ाते हैं। और फिर बाज बच्चे इतना शानदार पढ़ते हैं, उसमें बहुत कम गलती करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। पहले जमाने में क्या था, बड़ी बूढ़ी औरतें पढ़ाया करती थी बेचारी, और मजहूल पढ़ाती थी। 50 साल पहले मैं आया, मलकापुर के अंदर मैंने नमाज पढ़ाई फजर की। इमाम साहब को देर हो गई थी। जब मैंने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद इमाम साहब कहते हैं भाई नमाज दोबारा होगी। नमाज नहीं हुई। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे भाई नमाज दोबारा क्यों होगी? को बोले आपने जो कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपने कुरान गलत पढ़ा है। मुझे कह रहे हैं बड़े मियाँ, इमाम साहब कह रहे हैं आपने कुरान गलत पढ़ा है। मैंने कहा फिर कैसे पढ़ना था? का अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह पढ़ना था। दो और क्या है दू, फर्क है कि नहीं? वो सही है कि ये सही है? आज भी अल्लाह का करम है कि इन मदारिस की, इन मकातिब की बरकत से कम हम लोगों को नमाज पढ़ाने वाले सही मिल जा रहे हैं, वरना दो और दू पर ही झगड़े होते थे बहुत बड़े। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है क्या? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो दो कर दिया तो माने चेंज हो गए, माने बदल गए। और अगर माने बदल जाए किरात के अंदर तो नमाज फासिद हो जाती है। तो जिस इमाम ने 40 साल तक गलत नमाज पढ़ाई उसका क्या हुआ होगा? अल्लाह का शुक्र मनाओ कि हमारे इलाके में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने मदारिस मकातिब हैं कि आप गिन नहीं सकते। ये अलग बात है कि हुकूमत की नजर इन बड़े मदारिस पर गलत नजरिया बन गया है हुकूमत का, और वो जो है इनके पीछे पड़ गई है। अल्लाह ताला इस हुकूमत को समझ अता फरमाए। हमको काम करना है। हो सकता है आप कहें मौलाना क्या कह रहे हैं आप, 1992 की बात है। हमारे पीर जुल्फिकार साहब रहमतुल्लाह अलैह रशिया का सफर हुआ। रशिया का सफर करने के बाद एक मस्जिद से वो वापस आ रहे थे इत्तिफाक से, तो एक लड़के ने कहा कि हजरत आप मेरे घर पे चाय पी लीजिए। मेहमान की मेहमान नवाजी करना चाहिए। यहां एक बात कह देता हूं, मेहमान की मेहमान नवाजी करना चाहिए।
ایسا نہیں کہ مہمان کو دیکھا تو پیشانی پر بل آ گئے، بھائی یہ کیوں آ رہا ہے گھر کو؟ ہاں، پہلے سے پیشانی پر بل آ جاتا۔ زواجر ہندی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے جب مہمان کہیں جاتا ہے 40 دن پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کا رزق وہاں پہنچا دیتا ہے، اور 40 دن کے میزبان کے گناہوں کو لے جاتا ہے۔ مفتی روشن صاحب سلمہ عزیزم، کیا کہوں سمجھ میں نہیں آتا، میں نے 3 سال ان کو پڑھایا ہے، میرے پاس پڑھے ہیں۔ میں کسی کام سے ناگپور جا رہا تھا، میں نے سمجھا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھی تو مفتی صاحب نے کہا آپ ابھی نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا بھائی مجھے کام ہے، ارجنٹ آگے جانا ہے۔ تو کہا نہیں آپ کھانا کھائے بغیر نہیں جائیں گے۔ ارے میں نے کہا کھا لیں گے کھانا۔ پھر دوران گفتگو انہوں نے فرمایا کہ آپ جامع مسجد میں امام تھے، آپ نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ مہمان نوازی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی میزبان کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور میزبان کے گھر کے اندر برکتیں بھی نازل کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے یہ اپنا مزاج بنا لیا ہے، کوئی بھی آئے چاہے ان کے ذمہ دار آئے بچوں کے، ان کو کھانا کھلائے بغیر میں بھیجتا نہیں۔ یہ انہوں نے مجھے کہا۔ میں نے کہا جزاک اللہ، آپ نے تو بہت ہی زیادہ عمل کر لیا اس پر۔ بعض لوگ تو مدرسوں میں ملنے کے لیے آیا تو اس کو چائے بھی نہیں پلاتے، وہ تو سوچتے کہ جلدی بھاگے تو اچھا ہے، بلکہ کسی استاد کے حوالے کر دیں گے، جاؤ آپ ان کو باہری چائے پلا دو اور ادھر کا ادھر ہی روانہ کر دینا۔ تو پیر صاحب آ رہے تھے، ایک چھوٹے بچے نے کہا کہ میری امی بلا رہی ہے چائے پینے کے لیے۔ حضرت چلے گئے تو ان کی والدہ نے کہا کیا آپ کے پاس قرآن ہے؟ تو کہا ہاں، یہ سفر میں رکھتا ہوں، یہ چھوٹا قرآن ہے اور سفر میں تلاوت کے لیے چھوٹا، آج تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، ہر وقت قرآن آپ کے ساتھ۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ اتنے لوگوں میں سے کس کے گھر میں قرآن نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ارے مولانا ہمارے گھر میں 1-1 2-2 3-3 4-4 قرآن ہیں، جتنے بچے ہیں اتنے ہمارے گھر میں قرآن ہیں، تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہمارے گھر میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ روزانہ تلاوت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ نہ ابا جان تلاوت کرتے ہیں، نہ امی جان تلاوت کرتی ہے۔ بس بچے مدرسے میں جاتے ہیں، مکتب میں جاتے ہیں، وہ وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ماں باپ کو کیا ہو گیا؟ ماں باپ کیوں تلاوت نہیں کرتے بھائی؟ ابھی تو ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، پچھلے رمضان کے بعد اتنے اونچے قرآن رکھ دیا گیا تھا کہ پورا سال ان کا وہاں ہاتھ نہیں پہنچتا ہے کہ نہیں؟ بیٹا دیکھو ٹی وی رکھا، ٹی وی کے اوپر والے طاق کے اندر قرآن رکھنا، ہاں، اور رمضان آیا تو ٹی وی کو بند کر دینا ہے اور پھر قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے نیچے اتار لینا ہے اور تب تلاوت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو رمضان میں ہی نازل ہوا ہے، سب کو پتا ہے۔ بچوں نے بولا نا قرآن رمضان میں ہی نازل ہوا ہے، اب رمضان میں نازل ہوا تو رمضان ہی میں پڑھو گے۔ اس بات کو روزانہ اپنا معمول بنا لے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ صبح کو اٹھ کر یاسین شریف کی تلاوت کرنا ہے۔ یاسین شریف قرآن کا دل ہے، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سونا ہے، تاکہ آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت ہو، کاروبار کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو پیر صاحب سے پوچھا، پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ، کیا آپ کے پاس قرآن ہے؟ تو کہا یہ چھوٹا قرآن ہے۔
تو کہا ذرا مجھے دکھائیں گے؟ دکھایا تو کبھی اس قرآن کو آنکھ پر لگا رہی، کبھی اس سے چوم رہی، کبھی سینے پر لگا رہی، اور اتنے پیار کر رہی ہے قرآن سے، اتنا پیار کر رہی ہے بس پوچھو مت۔ کہنے لگی 39 سال کی میری عمر ہے، آج پہلی بار میں نے قرآن پاک کا دیدار کیا۔ کتنے؟ پہلی بار۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارے گھر میں قرآن، ہمارے ہاتھوں میں قرآن، ہماری مسجدوں میں کتنے قرآن رکھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بس قرآن خود یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے پڑھو، لیکن قرآن کو مسجد میں بھی ہاتھ نہیں لگاتے الا ماشاء اللہ، کوئی کبھی کبھی قرآن پاک کو پڑھ لیتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ جمع ہو گئے، نوجوان بھی تھے، ان سے پوچھا قرآن تو تمہارے پاس ہے نہیں، لیکن کہا یہ بچہ حافظ ہے، اس زمانے میں بھی حافظ، جبکہ رشیا نے قرآن پاک کے اوپر پابندی لگا رکھی تھی، اگر کسی کے گھر میں قرآن دکھ گیا اس کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ یہ ماحول تھا۔ 70 سال تک رشیا کا قبضہ ان تمام جگہوں پر رہا۔ ہائے ہائے، بچہ ہے، اس کو کہا بتاؤ یہ کون سی آیت ہے؟ تو کہا مجھے نہیں معلوم۔ بات تو کیسا حافظ ہے؟ کہا میں الفاظ کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا میں الف با تا سا کو نہیں جانتا، ہے مجھے نہیں معلوم یہ کیا لکھا ہے۔ کہا یہ لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ لکھا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اس نے اس کے آگے پڑھنا شروع کیا تو سورت کے ختم تک پڑھ دیا، لیکن اسے نہیں معلوم یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، یہ کچھ بھی پتا نہیں، لیکن ہے حافظ قرآن۔ جب اس کو کہا کہ یہ صفحہ پڑھو، کا پتا نہیں، لیکن صفحے کا پہلا لفظ سنایا تو پورا کا پورا رکوع سنا دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے قرآن کی حفاظت کی، قرآن پر پابندی لگا دی، قرآن کو جلا دیا، قرآن کو دریاؤں میں ڈال دیا، لیکن قرآن سینوں کے اندر محفوظ رہا اور آج تک محفوظ ہے۔ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین، اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کا ایک اچھوتا انداز اختیار کیا ہے۔ یہ قرآن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ رہ جاتا ہے، اور کوئی جوان محنت کرے تو اس کے سینے میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اگر کوئی بوڑھا محنت کرے تو اس کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ زامبیا افریقی ملک ہے، ہمارے پیر صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے 90 سال کے بوڑھے کے سر پر پگڑی باندھی ہے، اس نے 90 سال کی عمر کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ 5-5 سال کا بچہ کسی زمانے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا تھا، حافظ قرآن ہوا کرتا، اور 8-10 سال کے بچے تو آج بھی قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ خود میرا بیٹا حافظ عبد الرحیم مرحوم، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، 7 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن ہو گیا تھا، 7 سال کی عمر میں۔
اور اللہ کا فضل ہے، بے جھجک میں اس چھوٹے بچے کو اپنے پیچھے کھڑا کرتا تھا، اگر میں کہیں بہکنے لگا تو وہ کہتا ابا کدھر جا رہے تو ادھر آ جاؤ، یعنی غلطی بتاتا تھا۔ اور غلطی نکل جانا، قرآن میں اٹک پیدا ہو جانا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے حافظ جو رمضان آ رہے ہیں، رمضان میں قرآن سنائیں گے، اگر کسی حافظ نے کوئی غلطی بتا دی یا کوئی لقمہ دے دیا تو ان کو بڑا برا لگتا ہے کہ یہ کیوں بول رہا ہے پیچھے۔ غلطی آنا برا نہیں ہے۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے تھوڑی بھول ہو گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے لقمہ دے دیا، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا بھائی کس نے لقمہ دیا ہے؟ تو فرمایا حضرت میں نے دیا۔ ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا کہ میں نے لقمہ دیا ہے؟ کہا مجھے معلوم تھا کہ تو ہی لقمہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ تجھے پکا یاد ہے۔ معلوم یہ ہوا جس کو قرآن پکا یاد ہوگا وہ لقمہ دے گا۔ تو رمضان میں جو تراویح میں قرآن سنا جاتا ہے، اگر اس کے اندر کسی کو لقمہ لگ جا رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، نہ مقتدیوں کو جو ہے اس سے کوئی برا اثر لینا چاہیے اور نہ حافظ کو خود برا اثر لینا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اچھے اچھے لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے اٹک جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پکا یاد کرنا چاہیے۔ حافظ کو ایسا نہیں صبح کو کر لیا اور پھر جب سنانے کو کھڑا ہوا تب کر لیا۔ حافظ کو تو بہت فکر ہونا چاہیے اس کی، 8 مرتبہ 10 مرتبہ کم سے کم قرآن کو پڑھے۔ میں نے ایک جگہ 25 سال تک 6 دن میں قرآن سنایا، 25 سال تک کارنجا میں سنایا، پھر دوسرا اکولا میں سنایا، آخری عشرے میں پھر اکوٹ میں سنایا۔ 3 قرآن کبھی کبھی میں نے ایک مطلب یہ ایک رمضان میں سنایا۔ میری اتنی عمر بھی نہیں ہے جتنے قرآن میں سنا چکا ہوں۔ تو قرآن پاک سے تعلق ہونا چاہیے، شغف ہونا چاہیے۔ جن بچوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے، اگر وہ چاہتی ہے یہ قرآن ہم کو ازبر یاد رہے، ان کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جو حافظ قرآن ہے وہ یہ نہ سمجھے میں تو قرآن کا حافظ ہو گیا، اب اس رمضان کے اندر میں پڑھ لیا کروں گا۔ حافظ قرآن کے لیے بزرگوں نے ایک اصول بنایا ہے، اس کو حافظ قرآن کو کم سے کم 3 پارے روز پڑھنا چاہیے اگر اس کو قرآن مضبوط یاد رکھنا ہے، اور اس کا دور بھی کرتے رہنا چاہیے، پورے سال دور کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، ایک تو آیت پڑھی تھی الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ نے یہ قرآن پاک یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ سب لوگوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف لائے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، پوری دنیا جو اندھیری کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اس پوری دنیا کو قرآن کے ذریعے سے روشنی کی طرف لانا یہ قرآن کا کام ہے۔ اور جو قرآن پڑھے لکھے ہیں انہیں چاہیے اس قرآن کی روشنی کو بالکل عام کر دے۔ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا شغف ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر بچے کو اس کا شوق ہونا چاہیے، بڑوں کو بھی شوق ہونا چاہیے۔ لیکن آج اس کا الٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اتنے مدارس اتنے مکاتب ہونے کے بعد اکثر لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ حضرت ہمارے بچے بالکل نہ مدرسے میں جاتے، نہ مکتب میں جاتے، نہ اسکول میں جاتے، پڑھنے سے بہت کترا رہے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں تو ایسا نہیں ہے بھائی، ہے کیا آپ کے گاؤں میں؟
بچوں کی شکایت نہیں ہے ایسی کہ ہمارے بچے اسکول میں سے بھی جان چراتے ہیں، مکتب سے بھی چراتے ہیں؟ اگر کسی کے یہاں ایسا ہو رہا ہے تو دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. بچوں کے کھانے پینے پر توجہ دیں. ہمارے بچے جتنی بازار کی چیزیں کھائیں گے، یہ چیپ ویپ یا الٹا پلٹا، وہ سیدھا اور کیا کیا نام رکھ دیا. ایک آدمی کہنے لگا حضرت یہ کھا لیجئے، سونف ہے. مگر کائے کی سونف ہے بھائی؟ بولے مسواک کہتے ہیں اس کو. ارے بھائی، مگر مسواک سنا نہیں تھا لیکن تم نے مسواک کر دیا اس کو. تو اس کو کھا کے دیکھو تو مزے کی چیز ہے. لیکن یہ یاد رہے، یہ جتنی چیزیں آپ بازار کے کھاتے ہیں اکثر و بیشتر سڑی ہوئی رہتی ہے. اس کو کیمیکل ڈال کے سکھا اکھا کے اس کو صحیح کیا ہے. ہمارے ایک شاگرد ہے، کہا حضرت میرے ہاں آتے آتے مل جائیے. میں مل گیا، دیکھا کہ اس کے باغ ہے، اس کا سنتروں کا اور موسمی کا جو ڈھگار لگا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی بہت زیادہ. میں کہا بھائی یہ تو سڑ گئے، تو اسی کام کر رہے ہیں. کہا حضرت یہ بہت کام کا ہے. میں نے کام کا کیسے ہے؟ اتنا سڑ گیا، بدبو آ رہی، کیڑے پڑ رہے ہیں. کہا حضرت یہ جو جوس بناتے نا، جوس پوری کمپنی اس کو اٹھا کر کے لے جاتی ہے. کل ہی ٹرک بھر کے میں اس کو بھیج رہا ہوں. اور جو تم فروٹی پیتے ہو، جو فروٹی پیتے ہو، یہ فروٹی اسی سڑے ہوئے مال کی بنتی ہے. اور ہمارے بچوں کو فروٹی ہونا یہ ہونا، جو یہ ایسی چیزیں جو کھاتے پیتے ہیں. ایمانداری بڑھاؤ، کیڑے مکوڑوں کا جوس پیو گے تو تمہارا دماغ کیا کام کرے گا اس کے اندر؟ بازار کی جتنی چیزیں ہیں اگر اس کو بند کر دیا بچوں کی، چاہے وہ کتنی ہی ضد کریں، گھر میں اگر وہ 50 روپے کی بنتی ہے اور باہر 5 روپے کی ملتی ہے، بچوں کو گھر میں 50 روپے کی بنا کے بسم اللہ پڑھ کر کے کھلاؤ. ارے جو گھر میں کھانا پکائیں گی عورتیں تو بسم اللہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گی؟ وہ بسم اللہ پڑھا ہوا کھانا، وہ نورانی کھانا ان بچوں کے پیٹ میں جائے گا تو ان کا دل پڑھنے کے اندر بہت اچھے سے لگے گا. اور کہیں گے جا بیٹا یہاں کچھ نہیں ہے، تمہیں کام کرنا، یہ 5 روپے لے، یہ 10 روپے لے، وہی بازار میں جا، وہی ناشتہ واسطہ کر لینا، بات ختم ہو گئی. آج تو بچتی ہیں ہماری مائیں بہنیں بھی بچتی ہیں، اللہ حفاظت کرے. بہرحال ایک شکایت یہ ہے کہ بچے ہماری نہیں مانتے، سمجھے؟ ہماری شکایت یہ ہے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے. ارے جب ہم اللہ کی خود نہیں مانتے تو ہماری اولاد ہماری بات کیسے مانے گی بتائیے؟ حدیث میں فرمایا خیر الابناء خیر الآباء، بہترین اولاد بہترین ماں باپ سے پیدا ہوتی ہے. باپ تو انسنٹ کاموں میں مبتلا ہے، جوئے سٹے میں مبتلا ہے، سود میں مبتلا ہے، غلط سلط کاموں میں مبتلا ہے، اور بچوں کو سوچتا ہے کہ ہمارا بچہ ولی اللہ بن جائے. تو ولی اللہ کب بنے گا؟ جبکہ ہم سب لوگ بھی اس چیز کو چھوڑ دیں گے. جب سب ہم لوگ ان تمام چیزوں سے توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے بچے کے اندر نورانیت آئے گی، ان کی صلاحیت بھی ہوگی اور وہ آگے چل کے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں گے. اس لیے تعلیم بھی فرض. بچوں نے بات کہی تھی انما بعثت معلما، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اگرچہ اس کا ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 جماعتیں تھی. ایک جماعت جو ہے علم سیکھنا سکھانا کر رہی تھی اور ایک دوسری طرف بیٹھ کر کے جو ہے ذکر و اذکار مذاکرہ کر رہی تھی. آپ اس کے پاس بیٹھ گئے جو سیکھنا سکھانا کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو معلم ہی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. تو یہ معلم جو ہے بڑے قابل مبارکباد ہیں، اور یہ متعلم جو ہے پڑھنے والے بھی، یہ بھی بڑی قابل مبارکباد ہیں.
لیکن بس اتنی بات ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور جو اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور اپنے ان کے اساتذہ کے اوپر جو ہے مطلب کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بھی ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اس میں بہت سستی برتتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہمارے محلے کے امام کی کیا کنڈیشن ہے۔ کم سے کم اتنا ہی دیکھ لیں۔ میں اپنا ایک واقعہ سنا کر کے ختم کرتا ہوں۔ جب میں فارغ ہو کر کے آیا، میری تنخواہ تھی 75 روپے مہینہ۔ کتنی؟ 75 روپے مہینہ۔ اور کام کتنا تھا؟ 11 کتابیں میں پڑھاتا تھا مدرسے میں۔ ٹھیک ہے، اس وقت بچہ نہیں تھا، ایک ہی بچہ تھا بس میرا۔ نائب امام، چونکہ مرکز کی مسجد تھی، تو کہا حضرت آپ نائب امام بھی بن جائیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا دیں گے بھائی؟ 20 روپے مہینہ دیں گے نائب امام کو، یعنی 100 روپے کے اندر ہی میری تنخواہ تھی۔ لیکن پبلک نے سوچا کہ ہمارے مولوی صاحب اور ہمارے امام صاحب اتنی محنت کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، 5-6 تھیلے جو ہے اناج کے گھر کے اندر لا کے ڈال دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہا حضرت آپ اتنی محنت کرتے ہیں، ہم نے خود جو ہے آپ کے محنت کو دیکھ کر کے یہ کام کیا ہے۔ تو مجھے کبھی بھی گوشت خریدنا نہیں پڑا، اپنا گوشت لینے کو گئے تو میرے لیے بھی ایک پاؤ گوشت لے کر کے آ گئے یعنی اتنا کام کرتے تھے وہ۔ آج کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے امام کا اور اپنے استاد کا، بچوں کے استاد کا کوئی خیال نہیں کرتا آج کے زمانے میں۔ بہرحال اس کی طرف آپ کو توجہ دینی ہے، دھیان آپ کا اس طرف جو ہے میں ڈائیورٹ کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، سبحان رب العلی الوہاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتن المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات۔ اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہماری ساری لغزشوں کو طاہر درگزر فرما۔ پروردگار عالم ہمارے دن کے گناہ بھی معاف فرما، رات کے گناہ بھی معاف فرما۔ یا اللہ خصوصاً ہمارا تنہائی کا جو گناہ ہے، ہمارے نوجوان رات کے 2-2 4-4 بجے تک ہم موبائل کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیسی گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں۔ یا اللہ اس تنہائی کے گناہ کو، اس جرم عظیم کو یا اللہ معاف فرما۔ پروردگار ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما۔ کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان کی برائیوں کو ختم فرما۔ کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ آپس میں میاں بیوی کے اندر بے انتہا محبت عطا فرما۔ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تمام دینی مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جس مقام پر ہم بیٹھے ہیں بہت سے بچوں نے بہترین پروگرام پیش کیا ہے، یا اللہ ان بچوں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، ان کے اساتذہ کو بھی بہت بہت جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اخلاص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مکتب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اسی طرح جتنے مکاتب چل رہے ہیں تقریباً یہاں پر
اندازہ یہ ہے کہ 8-10 مدارس مکاتب تو ضرور ہوں گے. یا اللہ ان سب کو جو ہے نظر بد سے محفوظ فرما، شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، فتین کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. یا اللہ جو بے روزگار ان کو حلال روزگار نصیب فرما. پروردگار جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اس مجمع میں تیرا کوئی ایسا مقبول بندہ ہو جس کو تیرے اوپر تجھے پیار آ گیا ہو، یا اللہ اس کے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا کوئی بچہ ایسا ہو جس کی ادا تجھے پسند آ گئی ہو، اس بچے کے طفیل میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم